بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 44 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اقسام تشبیہ کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ المبحث الثانی فی اقسام التشبیہ ینقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الی 4 اقسام تشبیہ مفرد بمفرد نحو هذا الشيء كالمسك في الرائحة، وتشبيه مركب بمركب بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور، كقول بشار كأن مثار النقي فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مستربة بهيئة الليل، وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة، وتشبيه مفرد بمركب كتشبيه الشقيق بهيئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح زبرجودية، وتشبيه مركب بمفرد نحو قوله يا صاحبي تكسيا نزرايكما ترى وجوه الأرض كيف تصور ترى نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مكمر، فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي اختلط به أزهار الربوات بالليل المكمر، وينقسم باعتبار الطرفين أيضا إلى ملفوف ومفروك، فالملفوف أن يؤتى بمشبهين أو أكثر ثم بالمشبه بها نحو كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها الأناب والحشف البالي، فإنه شبه الرطب الطري من قلوب الطير بالأناب واليابس العتيق منها بالتمر الردي، والمفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر نحو النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، وإن تعدد المشبه دون المشبه به سمي تشبيه التسوية نحو صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وإن تعدد المشبه به دون المشبه سمي تشبيه الجميع نحو كأنما يبسم أنلول منزد أو برد أو أكاه، وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد كتشبيه الثريا بأنقود الإنب المنور، وغير التمثيل ما ليس كذلك كتشبيه النجم بالدرهم، وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل، فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه نحو وثغره في سفاه وعدمع كاللال، والثاني ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام، وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو هو بحر في الجود، ومرسل وهو ما ليس كذلك نحو هو كالبحر كرم، ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه نحو والريح تعبث بالخصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء۔ ترجمہ دیکھیے۔ تشبیہ اپنے طرفین مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے 4 قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ نمبر 1، مفرد کی تشبیہ مفرد سے، جیسے ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ، یہ چیز خوشبو میں مشک کی طرح ہے۔ نمبر 2، مرکب کی تشبیہ مرکب سے، اس طور پر کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں سے ہر ایک کی ایسی حیت ہو جو کئی چیزوں سے حاصل ہوتی ہو، جیسے بشار بن برد کا شعر، گویا اڑی ہوئی گرد ہمارے سروں پر ہے اور ہماری تلواریں ایک رات ہیں جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، کیونکہ شاعر نے غبار کی حیت کو، جبکہ اس میں تلوار کوند رہی ہو، رات کی حیت سے تشبیہ دی ہے، جبکہ اس رات میں ستارے مختلف جہتوں سے گر رہے ہوں۔ نمبر 3، مفرد کی تشبیہ مرکب سے، جیسے گل لالہ کی تشبیہ یاقوتی جھنڈیوں کی حیت سے جو زبرجدی نیزوں پر لہرا رہی ہوں۔ نمبر 4،
مرکب کی تشبیہ مفرد سے، جیسے کہ اے میرے دونوں ساتھی ہو، غور سے دیکھو، تم دیکھو گے کہ زمین کے چہرے کس طرح رنگت بدلتے رہتے ہیں۔ تم روشن اور صاف دن کو دیکھو گے جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاندنی رات ہے، کیونکہ شاعر نے اس روشن دن کی حیت کو جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئے ہوں چاندنی رات سے تشبیہ دی ہے۔ اور تشبیہ طرفین ہی کے اعتبار سے ملفوف اور مفروق کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ تو تشبیہ ملفوف یہ ہے کہ کلام میں دو مشبہ یا اس سے زائد لائے جائیں، پھر ان کا مشبہ بھی لایا جائے، جیسے کہ اس شعر میں گویا کہ عقاب کے گھونسلوں کے پاس پرندوں کے گرے پڑے تر و تازہ اور خشک دل ایسے ہیں گویا کہ وہ عناب اور خشک ردی خرمے ہوں، کیونکہ شاعر نے تر و تازہ پرندوں کے کلیجے کو عناب سے اور پرانے اور خشک کلیجے کو معمولی کھجور سے تشبیہ دی ہے۔ اور تشبیہ مفروق یہ ہے کہ کلام مشبہ اور مشبہ بھی لایا جائے، پھر دوسرا مشبہ اور دوسرا مشبہ بھی لایا جائے، جیسے کہ شاعر کا شعر ان عورتوں کی خوشبو مشک ہے اور چہرے دینار ہیں اور ان کی ہتھیلیوں کی سر انگشت عنب کے درخت ہیں۔ اور اگر مشبہ متعدد ہو نہ کہ مشبہ بھی تو اسے تشبیہ تسویہ کہتے ہیں، جیسے کہ شاعر کا شعر محبوبہ کی زلف اور میری حالت دونوں راتوں کی طرح ہیں۔ اور اگر مشبہ بھی متعدد ہو مگر مشبہ نہ ہو تو اس کا نام تشبیہ جمع ہے، جیسے کہ اس شعر میں گویا وہ محبوب ایسے صاف اور شفاف موتی سے مسکراتا ہے جو تہ بتہ ملے ہوئے ہیں، یا چمکدار اولوں سے، یا گل بابونہ سے جو نہایت سفید ہوتا ہے۔ اور تشبیہ وجہ تشبیہ کے اعتبار سے منقسم ہوتی ہے تمثیل اور غیر تمثیل کی طرف۔ تو تشبیہ تمثیل وہ تشبیہ ہے جس کی وجہ شبہ متعدد چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، جیسے کہ ثریا کی تشبیہ غنچہ دار انگور کے گچھے سے۔ اور غیر تمثیل وہ تشبیہ ہے جو اس طرح نہ ہو، جیسے کہ ستارے کی تشبیہ درہم سے۔ اور اسی اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم ہوتی ہے مفصل اور مجمل کی طرف۔ پس اول وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، جیسے کہ اس کے دانت اور میرے آنسو صاف شفاف ہونے میں موتیوں کی طرح ہیں۔ اور دوسرا وہ تشبیہ ہے جو اس طرح نہ ہو، جیسے کہ علم نحو کلام میں، جیسے نمک طعام میں۔ اور تشبیہ اپنے عادات کے اعتبار سے منقسم ہوتی ہے مؤکد کی طرف۔ مؤکد وہ تشبیہ ہے جس کے عادات کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے کہ وہ سخاوت میں سمندر ہے۔ اور مرسل کی طرف، مرسل وہ تشبیہ ہے جو اس طرح نہ ہو، جیسے وہ بخشش میں سمندر کی طرح ہے۔ اور تشبیہ مؤکد میں سے وہ تشبیہ بھی ہے جس میں مشبہ بھی کی اضافت مشبہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے اور ہوا شاخوں سے کھیلتی ہے اس حال میں کہ شام کا سونا پانی کی چاندی پر بہہ پڑا۔ اب تفصیل دیکھیے۔ بحث اول میں تشبیہ کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد اس دوسری بحث میں تشبیہ کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ طرفین یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے تشبیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مفرد کی تشبیہ مفرد سے ہو، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مفرد ہوں۔ اور مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی چند چیزوں سے مل کر نہ بنے، جیسا کہ تشبیہ مرکب ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے جیسے کہ ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ۔ تو اس مثال میں الشیء مشبہ ہے اور المسک مشبہ بھی ہے اور دونوں مفرد ہیں۔ اس طرح مفرد کی تشبیہ مفرد سے ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرکب کی تشبیہ مرکب سے ہو، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مرکب ہوں، اور مرکب سے مراد وہ حیت ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنے، اس طریقے سے کہ اگر ان میں سے کسی چیز کو علیحدہ کر دیا جائے تو تشبیہ کا فائدہ حاصل نہ ہو، جیسے کہ بشار بن برد کا شعر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تحاب كواكبه۔
تو اس شعر میں شاعر نے غبار کی اس حیت کو جس میں تلواریں ادھر ادھر ہل رہی ہوں مشبہ بنایا ہے، اور رات کی اس حیت کو جس میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہوں مشبہ بھی قرار دیا ہے۔ یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ایسی حیت ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بنی ہے، اور یہی تشبیہ مرکب بالمرکب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مفرد کی تشبیہ مرکب سے ہو، یعنی مشبہ مفرد اور مشبہ بھی مرکب ہو، جیسے کہ وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدَ أَعْلَامُ يَاقُوتٍ نُشِرْنَ عَلَى رِمَاحٍ مِّن زَبَرْجَدَ، یعنی کہ گل لالہ باد نسیم کے جھونکوں سے جب کبھی نیچے کی طرف جھکتا ہے یا اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یاقوتی جھنڈیاں زبرجدی نیزوں پر لہرا رہی ہوں۔ تو یہاں سے حضرات مصنف نے یہ مفہوم لیا ہے کہ شقیق گل لالہ مشبہ ہے جو مفرد ہے، اور مشبہ بھی ان یاقوتی سرخ جھنڈیوں کی حیت ہے جو زبرجدی سبز نیزوں پر لہرا رہی ہوں، اور یہ مرکب ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ گل لالہ باد نسیم کے جھونکوں سے جب کبھی نیچے اور اوپر کی طرف جھکتے اور اٹھتے ہیں تو مجھ سے مت پوچھو کہ وہ کتنا حسین اور دل فریب منظر ہوتا ہے۔ وہ اپنی سرخ رنگت میں جب ہری ڈالیوں کے ساتھ ہوا کے جھونکوں سے نیچے جھکتے اور اوپر اٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یاقوتی یعنی لال جھنڈیاں زبرجدی یعنی ہرے نیزوں پر لہرا رہی ہوں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مرکب کی تشبیہ مفرد سے ہو، یعنی مشبہ مرکب ہو اور مشبہ بھی مفرد ہو، جیسے کہ یا صاحبی تقصا یا نظرا یکما ترا یا وجوہ الارض کیف تصوروا ترا یا نہارا مشمسا قد شابہ زہر الربا فکأنما ہوا مکمر۔ تو اس شعر میں محل استشہاد دوسرا شعر ہے ترا یا نہارن، یعنی شاعر نے دھوپ والے دن کی حیت کو جس میں ٹیلوں کے پھول مخلوط ہو گئی ہیں مشبہ بنایا ہے جو مرکب ہے، اور المکمر چاندنی رات کو مشبہ بھی قرار دیا ہے جو مفرد ہے، اور یہی تشبیہ المرکب بالمفرد ہے۔ آگے وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ، تو یہاں سے مصنفین نے طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسموں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 تشبیہ ملفوف، نمبر 2 تشبیہ مفروق۔ تو تشبیہ ملفوف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند مشبہ ذکر کیا جائے، اس کے بعد اسی طریقے سے چند مشبہ بھی کو لایا جائے۔ تشبیہ مفروق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک مشبہ لایا جائے، پھر اس کا مشبہ بھی ذکر کیا جائے، اس کے بعد دوسرا مشبہ لایا جائے، پھر اس کا مشبہ بھی ذکر کیا جائے۔ تشبیہ ملفوف کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ کأن قلوب الطیر رطبا ویابسا لدا وکرہ العناب والحشف البالی۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر نے رطب و یابس دو مشبہ ذکر کیے ہیں اور دونوں کو یکجا کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مصرے میں عناب اور الحشف البالی دو مشبہ ذکر کیے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی دونوں متعدد ہیں۔ شاعر نے رطب یعنی تر و تازہ پرندے کے کلیجے کو عناب سے اور پرانے سوکھے کلیجے کو الحشف البالی یعنی معمولی کھجور سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے عقاب پرندے کے حال کو بیان کیا ہے کہ عقاب چونکہ پرندوں کا روزانہ شکار کر کے کھاتا ہے اور دل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے گھونسلے کے پاس پڑے ہوئے تازہ سیاہ دل تو عناب کی طرح لگتے ہیں، اور اوپر پرانے دل سوکھ جانے کی وجہ سے ردی چھوارے کی مانند معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی گولائی اور سرخی میں فرق آ جاتا ہے۔ والمفروق، تشبیہ مفروق کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے کہ النشر مسک والوجوہ دنا نیر واطراف الاکف عنم۔ تو اس شعر میں پہلے ایک مشبہ النشر لایا گیا ہے، پھر اس کا مشبہ بھی مسکن ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرا مشبہ الوجوہ لایا گیا ہے، پھر اس کا مشبہ بھی دنانیر ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد تیسرا مشبہ اطراف الاکفی لایا گیا ہے اور اس کا مشبہ بھی عنم ذکر کیا گیا ہے۔ گویا مشبہ اور مشبہ بھی کو تینوں جگہوں میں سے ایک ایک کر کے ذکر کیا گیا ہے، اور یہی تشبیہ مفروق ہے۔
وَإِن تعدد المشبہ، طرفین میں تعدد کے پائے جانے کے اعتبار سے تشبیہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 تسویہ، نمبر 2 جمع۔ تو تشبیہ تسویہ یہ ہے کہ مشبہ متعدد ہو اور مشبہ بھی ایک ہو، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر صدغ الحبیبی وحالی کلاہما کاللیالی۔ تو اس شعر میں صدغ اور حال دو چیزیں مشبہ ہیں اور مشبہ بھی اللیالی ایک ہی ہے، اور یہی تشبیہ تسویہ ہے۔ وَإِن تعدد المشبہ بہ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر مشبہ بھی متعدد ہوں اور مشبہ ایک ہو تو پھر اس کا نام تشبیہ جمع ہے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر کأنما یبسم عن لؤلؤ منضد او برد او اکاہی۔ تو اس شعر میں مشبہ ایک ہے اور وہ محذوف ہے، یعنی الاسنان دانت، اور مشبہ بھی 3 ہیں جو شعر میں مذکور ہیں، لؤلؤن، بردن اور اکاہن، یعنی دانت کو ان تینوں چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کے دانت غیر مرتب، بے رونق اور بدبودار نہیں، بلکہ موتیوں کی لڑی کی طرح ترتیب کے ساتھ، اولے کی طرح صاف اور شفاف، اور گل بابونہ کی طرح خوشبودار ہیں۔ مسکراتے وقت کوئی اس کے دانتوں کو دیکھے تو اسے یہ سارے اوصاف نظر آئیں گے۔ آگے فرمایا وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ وَجْهِ الشَّبْعِ۔ تو یہاں سے حضرات مصنفین نے یہ فرمایا ہے کہ تشبیہ تمثیل اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ کئی چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، جیسے کہ ایک شاعر نے ثریا کو غنچے دار انگور کے گچھے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، اور صبح کے وقت ثریا ظاہر ہوا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اس طرح جیسے سفید بڑے بڑے انگور کا خوشہ جب وہ غنچے دار ہو۔ تو اس شعر میں ثریا جو چند ستاروں کے مجموعے کا نام ہے جس میں متعدد شکلیں ہیں، مشبہ ہے۔ اسی طرح خوشہ جو مشبہ بھی ہی ہے، اس میں بھی سفید انگور کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور پھر اس سب کا مجموعی طور پر خاص کیفیتوں کے ساتھ ظاہر ہونا وجہ شبہ ہے جو متعدد چیزوں سے ماخوذ ہے۔ وغیر التمثیل ما لیس، غیر تمثیل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ متعدد چیزوں سے نہ اخذ کی گئی ہو، جیسے کہ ستارے کو درہم سے تشبیہ دیتے ہوئے کہنا النجم کالدرہم، ستارہ درہم کی طرح ہے۔ تو اس مثال میں وجہ شبہ سفیدی ہے، کیونکہ چاندی کا درہم بھی سفید اور ستارہ بھی سفید ہوتا ہے، اور سفیدی منتزعاً عن متعدد نہیں ہے بلکہ صرف ایک چیز سے منتزعہ ہے۔ وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ وجہ شبہ ہی کے اعتبار سے تشبیہ کی اور بھی قسمیں ہیں، نمبر 1 مفصل، نمبر 2 مجمل۔ تو یہ یاد رہے کہ پہلی 2 قسمیں انتزاع اور عدم انتزاع کے اعتبار سے تھی، اور یہ دونوں قسمیں وجہ شبہ کے ذکر اور حذف کے اعتبار سے ہیں۔ تشبیہ مفصل اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، جیسے کہ وَثَغْرُهُ فِي صَفَاحٍ وَأَدْمُعِ كَاللَّالِ۔ تو اس شعر میں صفا وجہ شبہ ہے جو شعر میں مذکور ہے، اور تشبیہ مجمل اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو، جیسے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ تو اس مثال میں وجہ شبہ اصلاح کرنا اور لذیذ بنانا ہے جو مثال میں مذکور نہیں ہے۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ، یہاں سے مصنفین ادات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ حروف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تشبیہ مؤکد، نمبر 2 تشبیہ مرسل۔ تشبیہ مؤکد وہ تشبیہ ہے جس میں حروف تشبیہ محذوف ہوں، جیسے کہ ہوا بحر فی الجودی، وہ سخاوت میں سمندر ہے۔ تو اس مثال میں حروف تشبیہ مذکور نہیں ہے، اصل میں ہوا کالبحر فی الجودی ہے، اور اس تشبیہ کو مؤکد کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حروف تشبیہ کے حذف کر دینے کی وجہ سے اس میں تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ تشبیہ مرسل وہ تشبیہ ہے جس میں حروف تشبیہ محذوف نہ ہو بلکہ مذکور ہو، جیسے کہ ہوا کالبحر فی الکرم، وہ سخاوت میں سمندر کی طرح ہے۔ تو اس مثال میں حروف تشبیہ کاف مذکور ہے،
اس تشبیہ کو مرسل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تاکید کا ارسال کر دیا جاتا ہے، یعنی وجہ تاکید کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ تشبیہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مشبہ بہ کی اضافت مشبہ کی طرف کی جائے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو اضافت بیانی کی شکل دے دی جائے، کیونکہ اس سے بھی تاکید حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ وَالرِّيحُ تَعْبَثُ بِالْغُصُونِ وَقَدْ جَرَى ذَهْبُ الْأَصِيلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَاءِ، تو اس شعر میں محل استشہاد ذہب الاصیل اور لجین الماء دونوں ہیں۔ ذہب اور لجین دونوں مشبہ بھی ہیں، اور الاصیل اور ماء مشبہ ہیں، اور مشبہ بھی کی اضافت مشبہ کی طرف کی گئی ہے۔ تقدیری عبارت اس طرح سے ہے: الذهب الذي هو كالأصيل في السفر على الماء الذي هو كاللجين في البياض۔ جزاكم الله خيرا۔